السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تعالی نے رمضان اور قرآن کے تعلق کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ ہم نے رمضان شروع ہوا اور ہمارے بھائی حافظ امتیاز صاحب آپ کو الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن آپ کو سنایا۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے فرما دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر جو رمضان میں ہے اس میں اتارا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو وکیل بن گیا وہ بہترین ہے، آج ہم کہتے ہیں جو ڈاکٹر بن گیا وہ بہترین ہے، آج ہمارے زاویے بدلے، آج ہمارے جو ہے تصور کنسپٹ بدلا، آج ہم نے کہہ دیا کہ جو ایم پی اے ایم این اے بنا سیاست میں آیا وہ بہترین ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اور آج ہم نے اپنی مساجد میں جب ہم صبح اٹھتے ہیں ایک آواز سننے کو ملتی ہے فلاں مسجد کے فلاں طلبہ وہ قرآن کی تعلیم کے لیے مسجد میں آ جائے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کیا یہ اعلان کبھی سکولوں میں ہوا؟ کیا یہ اعلان کبھی کالجز میں ہوا؟ کیا یہ اعلان کبھی یونیورسٹیوں میں ہوا؟ اور میرے بھائیوں، اگر ہمارے بچے صبح اٹھے نا، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، ماں الگ پریشان ہوتی ہے، باپ الگ پریشان ہوتا ہے کہ بچہ جلدی نہیں اٹھے گا، سکول سے لیٹ ہوگا، اسمبلی میں نہیں پہنچے گا، پیرنٹس میٹنگ میں ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، کیا ہم نے اس قرآن کو سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ آج ہم نے یہ گلے کیے، آج ہم نے یہ شکوے کیے کہ ہماری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ جام ہو گیا، ہم IMF سے قرضے لینے پہ مجبور ہوئے، ہماری حکومتیں جو ہیں وہ غیر ملکی کافروں سے مدد مانگنے کے لیے بے شعور وہ مانگ رہے ہیں، کس وجہ سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ ہمارے قاری صاحب سجاد ربانی صاحب فرما رہے تھے جو قرآن سے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کو دیکھا جائے، سیرت مبارکہ کو دیکھا جائے، اگر ہم دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنوں کہا گیا، آقا خاموش رہے، آپ کو دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیف دیے گی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آقا کی بیٹی کو تکلیفیں دی گئی، آقا خاموش رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کر دیا گیا، آقا خاموش رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سجدے کی حالت میں گندی اوجری رکھ دی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، اور جب قرآن کی باری آئی، جب قرآن والوں کی باری آئی، حافظ قرآن کی باری آئی، بحر محمونہ پہ لے جا کر کے ان کافروں نے 70 حفاظ کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں پیارے پیغمبر آقا مصلی امامت پہ آ کے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، بلکہ 40 دن تک ان کے لیے بد دعائیں آقا نے کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حافظ قرآن کی جب باری آئی
قرآن والوں کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں بد دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں، صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں، پوچھیں ان حفاظ سے، پوچھیں ان قراء کرام سے، پوچھیں ان شیخ الحدیث سے، جب یہ 10,000 کی وظیفہ لیتے ہیں تو کتنی برکت ہوتی ہے، اور آج کا نوجوان 1 لاکھ تنخواہ لے کے، سیلری لے کر بھی خوش نہیں۔ برکت کس کی ہے؟ قرآن کی برکت ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اللہ برکتوں سے نواز دے گا، چھوڑ دو گے وہی قرآن کا حکم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی معیشت کے پہیے کو جام کر دیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ صدق اللہ۔